بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں نے وضو کے فرائض اور وضو کا مسنون طریقہ میں نے سکھایا تھا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں، نماز سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ چیزیں میں بتاؤں گا۔ یعنی جس طرح سے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے، وضو ضروری ہے، اسی طرح سے نماز سے پہلے ان چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوگی تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ ان کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے وہ 6 چیزیں ہیں جن کو میں نمبر وائز گناؤں گا۔ سب سے پہلے نیت کرنا، یعنی شرائط نماز میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے۔ کیا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آپ کس نماز کو پڑھنے جا رہے ہیں، فرض پڑھنے جا رہے ہیں، سنت پڑھنے جا رہے ہیں، یا نفل پڑھنے جا رہے ہیں، یا فرض نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نماز سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر آپ وضو کر کے گھر سے چلے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ ہم کس چیز کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے نیت کرنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پاکی کا ہونا۔ پاکی میں 3 چیزیں شامل ہیں: کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ یعنی جس کپڑے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور آپ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو ناپاکی کے حالت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پردے کا ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کا پردہ الگ ہے اور عورتوں کا پردہ الگ ہے۔ مرد کا پردہ یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے آپ ان حصوں کو اور ان جگہوں کو چھپا لیں، یعنی ناف سے لے کے گھٹنا تک۔ یہ مردوں کا پردہ ہوا۔ اور عورتوں کا پردہ پورا جسم ہے سوائے چہرے اور دونوں ہاتھ گٹوں تک کے۔ اگر پورا چہرہ اور دونوں ہاتھ گٹوں تک اگر کھلا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز اگر کھلی ہے نماز میں تو نماز عورتوں کی نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ ہر نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی اس کا وقت ہوگا تبھی یہ نماز فرض ہوگی۔ اگر ظہر کا وقت آیا تب آپ کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہے، اور اسی وقت میں آپ وہ نماز پڑھیں گے۔ ظہر سے پہلے، یعنی ظہر کے وقت آنے سے پہلے آپ ظہر کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھ بھی لیجئے گا تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہے تو فرض آپ ساقط کیسے کریں گے، اس کو ختم کیسے کریں گے؟ تو ظہر کے وقت ہوا تو آپ کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہوئی، عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز آپ کے اوپر فرض ہوئی، اسی طرح سے مغرب کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز آپ کے اوپر فرض ہوئی۔ یعنی وقت سے پہلے آپ ان نمازوں کو نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے۔ قبلہ کہتے ہیں خانہ کعبے کی طرف رخ کرنے کو۔ خانہ کعبہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستانیوں کے لیے پچھم کی طرف پڑتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، سنت مؤکدہ ہو، واجب ہو، تو آپ کے لیے قبلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بغیر قبلے کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے قبلہ چینج کر لیا ہے، پچھم کے بجائے پورب کی طرف یا اتر کی طرف یا دکن کی طرف آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی ایک شرط ہے، نماز کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔
تو اس شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اور سب سے آخری اور چھٹی شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا ہونا۔ تکبیر تحریمہ آپ جانتے ہیں کہ نماز سے پہلے نیت باندھنے کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور تحریمہ کہتے ہیں حرام کر دینے کو۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں اور نیت باندھنے کے لیے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت آپ ہر حلال چیزوں کو آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ یعنی اس وقت آپ کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، نماز کی حالت میں آپ نہ کھا سکتے ہیں، آپ کے اوپر بولنا حرام ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے بات کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط نیت کرنا، دوسری شرط پاکی حاصل کرنا، اور تیسری شرط نماز کا وقت ہونا، چوتھی شرط قبلے کی طرف منہ ہونا، اور پانچویں شرط پردہ کا ہونا، اور چھٹی شرط تکبیر تحریمہ کا ہونا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ وہ لوگ بھی سیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔